شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، ہم نے نبیوں کے معجزات کے بارے میں ایک ویڈیو میں سنا کہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کے ذریعے کبھی کبھار ایسے کام کرا دیتا ہے جو عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہوتی. ان باتوں کو معجزہ کہتے ہیں. جیسے میں نے پوری اس کی تفصیل بتایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا تھا، ہمارے نبی کو کیا دیا تھا. اسی طرح میں نے کہا تھا کہ میں کرامت کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کرامت کس کو کہتے ہیں. تو دوستو، کرامت کہتے ہیں اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کی عزت بڑھانے کے لیے کبھی کبھی ان کے ذریعے ایسی باتیں ظاہر کرا دیتا ہے جو عادت کے خلاف ہوتی ہے اور عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. جیسے پانی پہ چلنا، ہوا میں اڑنا، یا کوئی ایسی چیز ظاہر کر دیتے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عزت بڑھانے کے لیے کہ جو عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور خود اس کا ثبوت قرآن مجید میں بھی ملتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بلقیس تھی اس کا تخت لانے کے بارے میں جب گفتگو چل رہی تھی تو ایک اللہ کے ولی اس مجلس میں شریک تھے، اللہ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں. تو انہوں نے پلک جھپکنے کے برابر میں بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا. تو یہ ان کی کرامت تھی. آپ وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری تشریحات کو آپ کو ملیں گی. تو کرامت کا ظاہر ہونا حق ہے، اس پر ہم اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ کرامت یہ حق ہے. لیکن یہ کرامت اللہ کے ولی اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ خاص ہے. اور اللہ کا ولی کون ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں، اس کی کچھ نشانی ہے. آج ہم کسی کو بھی اٹھ چھوٹ کر اللہ کا ولی سمجھ لیتے ہیں، کہتے زندہ ولی ہے، وہ زندہ ولی کیا بولتے ہیں، زندہ ولی ہے. تو سب سے پہلے نمبر 1 کرامت کے بارے میں چند ضروری عقائد، کچھ چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے. نیک بندوں اور اولیاء سے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے، یہ بات کو ہم مانتے ہیں. ولی سے کرامت کا ظہور اللہ کے احکام کی مکمل پابندی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی برکت سے ہوتا ہے. کرامت ایسی کسی کے ساتھ بھی ظاہر نہیں ہوتی. جو اللہ کے پورا حکموں کے تابع ہو جائے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العزت اسی کے ساتھ کرامتوں کو ظاہر کرتے ہیں. کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتے، ہر ایک کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ خاص باتیں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے اس کے اندر ہونا ضروری ہے. اسی طرح ولی چاہے اللہ کا کتنا ہی پیارا ہو جائے، مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہو وہ شریعت کا پابند ہے. نماز، روزہ اور کوئی عبادت اس سے معاف نہیں ہو جاتی اور گناہ کی باتیں اس کے لیے درست نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ نماز چھوڑتے پھر بھی ولی ہے، اور بہت سارے گناہ کے کام کرتے ہیں پھر بھی ولی ہے. تو ایسے لوگ دوستو ولی نہیں ہوتے، ایسے لوگ شیطان ہوتے ہیں. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں، یہ بہت بڑے ولی اور بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کے بارے میں بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ یہ کہیں سفر میں جا رہے تھے تو اچانک میں سایہ وغیرہ آ گیا، مطلب بادل وغیرہ آ گئے، اور ایک ماحول کریٹ ہوا، ایک دم پرسکون ماحول کریٹ ہوا، اور آواز آئی کہ عبد القادر آج سے اللہ رب العزت تیرے سے خوش ہے اور اللہ نے تیری نمازیں معاف کر دی، اللہ نے تیری نمازیں معاف کر دی. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی کہ ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، اللہ کے محبوب ہے، ان پر تو نماز معاف نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز تو پڑھتے ہی تھے، تہجد اتنی لمبی لمبی پڑھتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے تھے. تو میں کون ہوں؟ انہوں نے یہ بات سوچی دل میں اور سوچا کہ یہ شیطان کا ایک حربہ ہے، جال ہے میرے لیے. اور انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. فوراً بادل سب چھٹ گئے اور شیطان بھاگ گیا. تو دوستو، ولی کتنا بھی بڑا ہو اس کے لیے شریعت کی پابندی ضروری ہوتی ہے. وہ گناہ کے کام نہیں کر سکتا، اگر کوئی کرتا ہے تو پھر ولی نہیں ہو سکتا. آج دیکھیں ہم کتنے بابا ڈھونگی بابا لوگ ہیں، بالکل ولی بن کے بیٹھے اپنی جگہوں پر،
اور مستورات کے ہاتھ پکڑ رہے ہیں، مستورات کے ہاتھ چیک کر رہے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، ان کے کمر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، دوستو یہ ولی نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہ پابندی ضروری ہے تمام چیزوں کی۔ اسی طرح ایسا شخص جو شریعت کے خلاف کام کرے، جیسے نماز نہ پڑھے، داڑھی منڈوائے وغیرہ وغیرہ، چاہے اس سے کتنی ہی باتیں عادت کے خلاف ہو جائے، چاہے وہ ہوا میں اڑنے لگے، پانی پہ چلنے لگے، ٹرین کو روک دے، تو دوستو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کرامت نہیں ہے، بلکہ یہ جادو ہے یا شیطانی حرکتیں ہیں۔ ہم یہ بات سمجھے، کرامت کے اندر اور شیطانی حرکتوں کے اندر ہم فرق کیسا کریں گے؟ جس کے ذریعے اللہ رب العزت کرامت کو ظاہر کرتے ہیں، اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہوتا ہے اور کوئی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اگر کوئی کر رہا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ننگے ہوتے ہیں اور بولے ننگے زندہ ولی اللہ کے ہیں، تو ننگا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ دوستو یہ ممکن نہیں ہے، ننگا کوئی ولی نہیں ہو سکتا، شرابی اور چرسی کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اس بات کو سمجھے کہ جو اللہ کے دین کا پابند ہے، سنتوں کا پابند ہے، اس سے جو ظاہر ہو وہ کرامت ہے، اور اگر کوئی ننگے ہے اور شرابی ہے اور چرسی ہے اور ان سے کوئی ایسی خلاف عادت چیز ظاہر ہو رہی ہے تو شیطانی حرکت ہے۔ تو ہم کو بات سمجھ میں آ گئی، کرامت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عزت بڑھانے کے لیے کبھی کبھار ایسے معاملے کر دیتے ہیں، لیکن بندے بھی ویسے ہونے چاہیے۔ اور ایک بات، کرامت کے اندر اس بندے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ہم سوچیں گے کہ اس نے کیا، وہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ولی تو ایک نیچے کی چیز ہے، نبی یہ اوپر کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کا درجہ سب سے اوپر رکھا ہے، ان کے ذریعے بھی جو معجزات ہوتے ہیں یہ خود اپنی ذاتی چیز نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے کوئی معجزہ۔ تو یہ کوئی نہ سوچے کہ کرامت ہو رہی ہے تو یہ ان کی ذات کی طرف سے ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ جو بھی کرامت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ